آج کا جو عنوان ہے وہ عظیم صحابی رسول جناب سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ان کی اسباب شہادت اور شہادت پر جو ہے وہ لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلمۃ الحق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ جید صحابی ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ میں بھی شامل ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد بھی ہیں، اور تاریخ نبوت میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ کسی نبی کا دوہرا داماد بنا ہو سمائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ دوہرے داماد بنے اور بنے بھی سید الانبیاء۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جب دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم جن کا اصل نام حضرت آمینہ تھا، ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹیوں والا ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی عثمان کو دے، کوئی بہنوں والا ایسا نہیں ہے جو اپنی بہن عثمان کے نکاح میں دے۔ فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ دیا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر اسی طرح فوت ہوتی تو میں ہر بار نکاح میں حضرت عثمان کے دے دیتا۔ اور یہ بات یہ فرمان اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ داماد تھے کہ حضور کی ہر شہزادی حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں جو رہی بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، ورنہ سسر کبھی دوبارہ رشتہ نہیں کرتا۔ اگر پہلی بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو دوسری بیٹی دینا، اور تیسری کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی تھے، انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں کہ آقا کریم یعنی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم، ان کے والد جو ہیں حضرت عبد مناف۔ حضرت عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے عبد شمس اور ایک ہے ہاشم۔ عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ سے عفان اور عفان سے حضرت عثمان، یہ قریبی رشتہ ہے۔ اور ہاشم سے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک تو رشتہ یہ ہے قریب سے رشتہ ہے اوپر پردادا جان سے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان ہے حضرت سیدہ ام حکیم السیفہ، حضرت سیدہ ام حکیم السیفہ یہ شہزادی ہیں جناب حضرت عبد المطلب، یعنی حضرت عبد المطلب حضرت سیدنا عثمان غنی کے پرنانا جان ہے، اور حضرت ام حکیم اور حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد گرامی اور حضرت حکیم کے جڑواں پیدا ہوئے ہیں، دادا بھی ایک ہے دادی بھی ایک، جڑواں پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نبی پاک علیہ السلام اس رشتے تھے، کیونکہ حضرت ام حکیم کی بیٹی ہیں حضرت عروہ، اور عروہ کے بیٹے ہیں حضرت عثمان، تو عروہ جو ہیں یہ کزن ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان کے ماموں لگے، اور حضرت عثمان نبی پاک کے بھانجے لگے، جو رشتے ہیں۔ ان کا شجرہ مبارکہ یہ ہے نسب، والد کی طرف سے عثمان بن عفان بن ابو العاص، امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور نبی پاک علیہ السلام کا ہے محمد رسول اللہ بن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن حضرت عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہیں جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کا نسب والدہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کا عثمان بن ام عروہ بنت قریش بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یعنی یہ پردادا جان سے آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا رشتہ مل جاتا ہے۔ نانی جان کا رشتہ یہ ہے حضرت ام حکیم السیفہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یعنی وہ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی حضرت عثمان غنی کی نانی جان، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل کے 6 سال، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور حضرت سیدہ آمینہ دنیا سے جا رہی تھی، حضرت عثمان غنی کی ولادت ہوئی، اسی سال حضرت عثمان پیدا ہوا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام سے 5-6 سال ہے عمر میں چھوٹے ہیں۔
کل عمر آپ کی چونکہ آپ کا جو شہادت ہوئی ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی. کس ہجری میں؟ 35 ہجری. 53 سال میں سے آپ 6 مائنس کر دیں تو کتنے؟ 47 سال. 47 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 35 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے تو آپ کی عمر جو ہے ٹوٹل 82 سال. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 82 سال. اور مردوں میں اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ مسلمان ہوئے. خواتین میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئی. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر دوسرے نمبر پر ایمان قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی. یعنی آپ قدیم الاسلام ہیں اور یہ قدیم الاسلام کی تعریف خود اللہ نے قرآن میں کی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. تو آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ایسے ہیں کہ جن جو بعض اصحاب کے ساتھ بھی آپ شامل ہیں. مثلا آپ صحابی بھی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یعنی جنت کی بشارت ایک ہی محفل میں جن خوش نصیبوں کو دی گئی ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی. اچھا عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں. آپ مہاجر بھی ہیں اور غیر مہاجر ہیں. یعنی اکیلے مہاجر نہیں ہے کہ آپ نے مکہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہو، بلکہ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، حبشہ سے مکہ اور دوسری جو ہے وہ مکہ سے مدینہ پاک کی طرف کی. تو ذو ہجرتین ہوئے. ذو ہجرتین ہوئے. اچھا یہ واحد صحابی ہے کہ ہر ہجرت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ. اور زوجہ بھی کون؟ شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. حضرت رقیہ کے ساتھ میاں بیوی دونوں ہجرت فرما رہے ہیں حبشہ کی طرف اور میاں بیوی دونوں ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف. آپ کاتب وحی بھی ہیں. وہ 40 صحابہ کہ جو قرآن سن کر وحی لکھتے تھے ان میں ایک ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان. اب کاتب وحی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ عبس ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ عبس میں کاتبان وحی کی تعریف بیان فرمائی. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. فرمایا یہ وہ ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا مکرم اور تعظیم شدہ صحیفوں میں لکھا ہوا، مرفوعۃ بلندتر، مطہرۃ پاکیزہ، بأیدی سفرۃ کرام بررہ. اور لکھنے والے ہاتھ بھی کتنے عظمت والے ہاتھ ہیں. وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن کو لکھا رسول اللہ سے سن کر، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر لکھا لکھایا قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھا پڑھایا نازل ہوا. جبریل آتے تھے پڑھ کے سناتے تھے، سینہ مصطفیٰ میں حفظ ہوتا تھا، حضور پڑھ کے سناتے، آگے صحابی نقل کرتے. فرمایا وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن لکھا وہ کتنے کرامت والے ہاتھ ہیں. تو آپ کاتب وحی بھی ہیں اور آپ سفیر رسول بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مختلف قبائل کی طرف آپ سفیر بن کے تشریف لے گئے. مجھے یہ بتائے سفیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ 2 نمبر بندے کو بنایا جاتا ہے. بولیے بھائی. جس پر اعتماد ہو اسے سفیر بنایا جاتا ہے. اور سب سے مشہور واقعہ کیا ہے کہ آپ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا جب 1500 صحابہ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے چلے، حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تم ہمارے سفیر بنو، جاؤ مکہ والوں سے بات کرو. ہم لڑنے نہیں آئے، لڑائی کرنے نہیں آئے. ہم 3 دن تک جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف اور اپنی قربانیاں کریں گے، واپس آ جائیں گے. ہم طواف کعبہ کریں گے، صحیح کریں گے اور عمرہ کے احکام جو ہیں وہ ادا کریں گے. سفیر بن کے جاؤ، ان سے بات کرو، ہم لڑائی کے لیے نہیں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے وہاں گئے. 4-5 دن گزر گئے, بات چیت کرتے رہے اس کافر سے, اس سے جو بھی بڑے تھے. اللہ اکبر, جب کافی دن گزر گئے, ادھر حدیبیہ کے میدان پہ بعد اصحاب کے ذہن میں آیا کہ ایسا تو نہیں کہ عثمان شہید ہو گئے, ان کی خبر ہی نہیں آ رہی. تو بس وہ بات تھوڑی سے تھوڑی وہ پھیل گئی. جب پھیلی تو تمام صحابہ جو تھے یہ نعرے لگانے لگے کہ ہم تو انقلاب چاہیں گے, ہم تو خون کا بدلہ لیں گے. جب خون کے نعرے لگے تب یہ پاک لسان نے فرمایا آؤ پھر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم بیعت کریں. وہ بخاری شریف کے اندر ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ. سب حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ بیعت رضوان کا ذکر نہ ہو, اور کوئی تفصیل ایسی نہیں جس میں بیعت رضوان کا ذکر نہ ہو. سورہ حجرات میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ واقعہ بیان کیا. 1500 صحابہ نے بیعتیں, اور یہ بیعت کیا تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں البیعت علی الموت, یہ موت پہ بیعت تھی. بیعت تو وہ پہلے رسول اللہ کے ہاتھوں کر چکے تھے, بک چکے تھے, مومن ہو چکے تھے. یہ بیعت کون سی تھی؟ بیعت موت. کہ جب رسول اللہ ہمیں پکاریں گے, بلائیں گے, دن ہو یا رات, سردی ہو یا گرمی, خزاں ہو یا بہار, سفر ہو یا حضر, تندرستی ہو یا بیماری, یا عسرت ہو یا یسرت, تنگی ہو یا آسانی, ہر حال میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے رسول پاک کی طرف ہم مرنے کے لیے, حلوے کے لیے نہیں. سبحان اللہ فرما لیں. حلوے والی بیعتیں اور ہوتی ہیں, لنگر والی بیعتیں اور ہوتی ہیں, موت والی بیعتیں. اور یہی وہ جان نثار تھے جنہوں نے بیعتیں کرتے ہوئے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورہ حجرات کی یہ آیتیں اتاری, ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ ان سے راضی ہو گیا, ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب تیرے ہاتھ سے بیعت کی. حضور درخت کے نیچے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہے, اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. کس حال میں میرا محبوب کھڑا ہے وہ حال اللہ نے بیان کیا. حضور بیعتیں لے رہے ہیں. جب 1500 صحابہ نے بیعتیں کر لی, واقع کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ اب بخاری شریف کے اندر 3699 ہے. ارشاد فرمایا بیادی الیمنی ہذہ ید عثمان, اے میرے صحابہ اب یاد رکھنا میرا یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ. یہ میرا دایاں ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها على يديه فقال هذه لعثمان. پھر آپ نے یہ ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا اب سنو میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہا ہوں. یعنی جو خدشہ تھا نا کہ عثمان قتل ہو گیا ہے, قتل نہیں ہوا, بھلا مقتول بھی بیعتیں کرتے ہیں. میں عثمان کی طرف سے بیعت لے کے بتا رہا ہوں میرا عثمان زندہ ہے, مکہ مکرمہ میں ہے. جس طرح تم نے موت کی بیعت کی, مجھے عثمان پہ اتنا یقین ہے, اس کی طرف سے بیعت لے کے بتا رہا ہوں میرا عثمان بھی موت کی بیعت کرے گا. اور جب حضرت عثمان غنی آئے تو پتا چلا سب نے بیعتیں کر دی. وہ بھی رسول پاک کے پاس ہے, یا رسول اللہ آپ میری بھی بیعت لیں. ایک بار بیعت حضور نے فرمائی اور دوسری بار پھر حضرت عثمان غنی نے بیعت کی. تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو رسول اللہ نے, بولیے بھائی اپنا ہاتھ کا, کتنے یہ جان نثار ہیں یار. کسی کو حضور اپنا جگر کہہ رہے ہیں, کسی کو آنکھیں کہہ رہے ہیں, کسی کو کان کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر عمر کو رسول اللہ نے اپنی آنکھیں اور کان کہا, حضرت عثمان کو اپنا ہاتھ کہا, مولا علی کو اپنا خون کہا, فاطمہ زہرا کو اپنا جگر کہا. وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کی بکواسیں ادھر آتی ہیں اور بک بک کرتے ہیں, دن رات یہی سوچتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا کیا, فلاں نا اللہ اللہ فی صحابی. رسول پاک نے فرمایا سنو میرے صحابہ کے بارے میں, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے خوف کھانا میرے صحابہ کے معاملے میں, بک بک نہ کرنا, بکواسات نہ کرنا. وہ تو تمہارے ہی یار ہیں, وہ تو میرے ہی یار ہیں. بولیے بھائی وہ کس کے صحابی ہیں؟ کن کے صحابی ہیں؟ وہ رسول اللہ کے صحابی. صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں رہنے والا, صحبت میں رہنے والا. یہاں خربوزہ خربوزے کی صحبت میں پک کے تیار ہو جاتا ہے, یار مثالیں لیتے ہیں, خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑ گیا. اور یہاں آج بندہ جو شرابی کی صحبت میں بیٹھ کے شرابی بن جاتا ہے, جو نمازی کی صحبت میں 5 وقت آئے آہستہ آہستہ نمازی بن جاتا ہے, عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا عالم بن جاتا ہے, ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا ولی بن جاتا ہے. تو مجھے بتائیں رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حضور پہ ختم نبوت نہ ہوتی,
مستحیل تھا کہ یہ بھی نبی بن جاتے. اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا درجہ تو نہیں دیا لیکن اس کمال تک جا پہنچے جہاں تک دنیا کے غوث اور قطب کی جاتے پہنچتے. یہ رسول اللہ کے کیا ہے؟ بولیے بھائی. کسی کی تعریف مولوی صاحب کرتے ہیں, کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے, پیروں کی تعریف پیروں کی آج کل تعریف مولوی صاحب بھی کرتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں کہ ماشاءاللہ پیر صاحب کیا کمال, ولیوں کی ساری جتنی آیات و نشانیاں وہ ساری بیان کر دیں گے, مرید سمجھے گا میرے پیر صاحب ہی ہے. خواہ وہ پیر ایک بھی اللہ کے ولی کی نشانی میں ہو یا نہ ہو, لیکن مریدوں کا گمان بنا ہوتا ہے, بہت پکے ہوتے ہیں. وہاں آپ شان صحابہ بیان کریں, کوئی شان بیان کریں, اتنے پیسے نہیں آئیں گے. پیر کی شان بیان کریں, پیسے پہ پیسہ, پیسے پہ پیسہ. قوال بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں. میں قوم جن کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی بات بتا رہا ہوں؟ بولیے بھائی. قوم انسان کی بات, آج کل کے حالات بیان کر رہا ہوں. لیکن کبھی پیر صاحب نے بھی اٹھ کے کہا کہ علماء کی بھی بڑی شان ہے. بولیے بھائی, جبکہ علماء کی شان تو اللہ نے بیان کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک جگہ پہ فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی خود اللہ بھی دیتا ہے, فرشتے بھی دیتے ہیں, علماء بھی دیتے ہیں. اللہ نے جو ہلاک کی بات ہی نہیں کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور تمہارے اندر جس طرح میری تم پر فضیلت ہے تم میں سے ادنا کی, فرمایا عالم کی اس طرح ایک عابد کے اوپر فضیلت ہے. عابد کی بات کی, جاہل کی بھی بات نہیں کی. عابد جو شب و روز عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال کبھی پیر صاحبان بھی یہ بتایا کرے کہ علماء کی بھی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک جانے دو علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عثمان اس میں بھی شامل. حضرت عثمان غنی کن میں شامل ہے؟ صحابے بیت رضوان میں, اور بیت رضوان والے سارے کے سارے بخشے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب تیرے حال میں بیعت کی. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ ان کے دلوں کے حالات جانتا ہے, جان کے کہہ رہا ہے. اچھا اللہ کو نہیں پتا کہ کل کلا کیا ہونا ہے؟ بولیے نا, اللہ کو نہیں پتا اس لیے کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے, بہت تک کیا کرنا ہے. وہ تو تقدیریں لکھ کر اس کا قلم خشک ہو چکا. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے بارے میں سارا کچھ جانتا ہوں, تمہارے دلوں میں بھی جو ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا. میں تم سے راضی ہو گیا. فانزل السکینہ, اور اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا. اب یہ تھا انہوں نے تو بیعت نہیں, انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا حدیبیہ کے میدان. اچھا بڑی تفصیل ہے, بعض شیعہ کتب کے اندر بھی آئی ہے, جس طرح کہ کلینی نے بھی لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفیر بن کے مکہ پہنچے, ادھر کافی جب دن لگ گئے, ادھر مسلمانوں میں بعض کے دنوں میں خیال آیا عثمان تو بڑی موج میں ہوگا, عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا, طواف کر رہا ہوگا, صفا اور مروہ پہ وہ صحیح کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا, ادھر ہم رکے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. جب یہ بات نبی پاک تک پہنچی تو حضور نے فرمایا سنو, عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا. عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے. اور انہوں نے چابی دی کعبے کی, کہا یہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کی چابی. عثمان تم صفا مروہ کرو, احرام باندھا ہوا ہے, طواف کرو, صفا مروہ کرو, زمزم پیو. آپ نے فرمایا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کریں گے عثمان اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے ایمان؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. عثمان بتا رہے ہیں یہ کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ حدیبیہ کے میدان میں کھڑا ہے. جب تک رسول اللہ اسے شرف نہیں دیں گے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. جب تک رسول اللہ اسے شرف نہیں دیتے عثمان اس کا طواف نہیں کرے. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
دروشی پڑھیے. وہ گھڑی جلدی سے سیدھی کر، ٹائم صحیح فرمانا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان و عظمت یہ کہ بعض صحابی کو ایک بار جنت کی بشارت ملی، بعض کو 2 بار، بعض کو 3 بار. آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بار بار جنت کی بشارت ملی. جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب گنتے جائیے کتنی بار ملے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یشتری بیر رومۃ یجعل فیہا دلوہ ما دلاء المسلمین بخیر منہا فلاح الجنہ. فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ پاک کے اندر صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، بیر روما، وہ یہودی کے پاس تھا اور یہودی اس کا مالک تھا. اب مسلمان پانی لیتے تو 2 روپے لیتا، 2 درہم، کوئی اور لیتا تو 1 درہم میں بیچتا. اب مسلمانوں کے لیے سارا ساز و سامان سرمایہ تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، بڑی تنگی ہوئی. اب اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے بیر روما خرید کے وقف کرے اور اپنا ڈور مسلمانوں کے ڈور کے ساتھ ہی رکھے، یعنی وہ مالک نہ بنے، بن کے کیا کرے، وقف کر دے اپنا ڈور مسلمانوں کے ڈور کے ساتھ ملائے، بخیر منہا، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے ساتھ نہیں، محض اللہ سے خیر چاہتے ہوئے. پر میں سنو جو بندہ ایسا کرے گا فلاح الجنہ، میں مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے، جا کے سودا کیا. وہ کہنے لگا میرا کاروبار ہی یہی ہے، بھلا کوئی کاروبار بھی بیچتا ہے. بہرحال آپ اسے کہتے رہے، ڈیل کرتے رہے، ڈیل بڑھاتے رہے. آخر میں یہ طے ہوا چل آدھے کا تو مالک بن جا، آدھے کا میں ہو جاتا ہوں، بھئی تیرے پاس بھی رہے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ آدھے کے مالک بن گیا، آدھے کا وہ مالک بن گیا. کیا مطلب، ایک دن اس کا، ایک دن عثمان کا. حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا، فرمایا جو میں آدھے کا مالک ہوں میری طرف سے چاہے مسلمان لے کافر لے، بالکل فری پانی ہے. اب دوسرے دن کون لے، جب 4-5 دن گزرے وہ خود ہی آ گیا عثمان کے پاس، ابھی باقی بھی خرید لیں. 24,000 پر حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ خرید کر خود مالک نہیں بنے، بزنس نہیں بنایا، بلکہ وقف کر دیا اور اللہ کے رسول سے جنت کا سودا کر لیا. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر جب مسجد وسیع ہونے لگی، مسجد نبوی شریف، واقع کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک گھر آتا تھا کھجوروں والا، مربد جس کو کہتے ہیں جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھی. اب اس کو ساتھ شامل کرنا تھا. حضور نے فرمایا کون ہے جو آل فلاں سے، ان سے یہ خطہ خرید کر مسجد میں شامل کرے. فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلاں فیزیدھا فی مسجدی بخیر منہا فی الجنہ فلاح الجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ جو خطہ خرید کر اس مسجد کے لیے وقف کر دے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے اللہ 22,000 دینار دے کر حضرت عثمان غنی نے وہ خطہ خریدا اور خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا. اب قیامت تک وہاں جتنے بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اس خطہ کے اندر، بتاؤ حضرت عثمان غنی کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کتنی جنتیں ہو گئی؟ 2. اب تیسری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، جب لشکر یرموک کا تیار ہوا، قبل اس کے کہ یرموک بادشاہ کیسر، رومن امپائر کا بادشاہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرتا، اس کے عرب کے جو عیسائی تھے اور یہودی تھے انہوں نے رپورٹیں پچا اور اس کو شیشے میں اتار لیا تھا کہ اسلام کا جو ہے وہ عرب سے جو ہے وہ دیش نکالا کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح ہم جو ہے عرب سے نکلے ہیں کہیں وہ ملک شام پہ قبضہ نہ کرے اور تمہاری جو ہے وہ ریاست ختم ہو جائے. بہرحال عیسائیوں کے کہنے پہ اس نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا. کتنے بندے؟ 1 لاکھ. قبل اس کے کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کرتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبل اس کے کہ وہ مدینہ میں آئے ہم ملک شام جائے. ہاں جی، حضور سکھانے بھی آئے ہیں جنگ کیسے لڑنی ہے، روب کیسے طاری کرنا ہے. 30,000 کا لشکر تیار ہوا. اس کو کہتے ہیں جیش اسرت، تنگی والا لشکر. کون سا لشکر؟ تنگی والا. نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ کھچر، کچھ نہیں. عرب کے جتنے نوجوان تھے، جتنے بوڑھے تھے، وہ تیار ہو گئے. کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ادھر پھل پکا ہوا ہے اور ادھر جو ہے وہ گرمی کے ایام مئی جون جولائی کا یہ مہینہ گرمی سے
جانا بھی صحرا عبور کر کے ملک شام کے بارڈر پہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا. حضور نے اس موقع پہ فرمایا من جہز جیش الاسرا. حضور بار بار فرماتے ہیں مال اپنا اسلام کے لیے پیش کرو, اپنا مال اسلام کے لیے پیش کرو. حضرت ابوبکر صدیق اس موقع پہ گھر کا سارا سامان لے آئے. یہی وہ موقع, یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے, 10 ہجری کا واقعہ. سارا سامان لے آئے. حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزدوریاں کر کر کے ساری رات سے صبح ہوا وہ لشکر اسلام پہ ڈھیر کر دیا. حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. یہ فاقہ قصد موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہاں جی, جسے نانے زمین بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر دیا. آپ بھی لے آئے. گھر میں کچھ نہیں تھا. بڑی توجہ سے جائے کر نقطے کی بات کرنے لگا ہوں. اب تک اگر سوئے ہیں تو جاگنے کا ثبوت دے بھائی. نقطے کی بات سنیے. خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری کو اور یرموک کا لشکر جا رہا ہے 10 ہجری. خیبر کب فتح ہوا؟ 7 کو, اور یرموک کا لشکر 8, 9 اور 10 کو. خیبر کے متصل بعد فدق فتح ہوا ہے. اگر فدق سارا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا تھا, میرا تمام مور کھنڈا سے لے کر ایران کن تک لکھنؤ تک ان کالی پارٹی کو چیلنج ہے. 10 ہجری میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر سے لشکر اسلام کے لیے کوئی مال دکھائے. بھائی اگر فدق کے وہ مالک بن گئے تھے یا اور صحابی سارا کچھ پیش کر رہے تھے, مجھے بتائیے ملکہ کونین اور ملکہ جنت وہ مال نہ پیش کرتی اگر فدق ان کے پاس ہوتا؟ مولا علی ساری رات مزدوریاں کرتے. بولیے بھائی, ساری رات مزدوریاں کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی حضرت مولا علی شیر خدا کو, اب وہ 2 کلو لے کر لائے. اگر فدق کے وہ مالک ہوتے 7 ہجری میں بن چکے ہوتے, 10 ہجری کے وقت وہ سارا فدق اسلام کے لیے قربان کر دیتے. یہ تو سخی گھرانہ ہے, اور وہ بطول زہرا جن کا نام ہی بطول ہے, اور بطول کا معنی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, جسے دنیا و ما فیہا کی کوئی لالچ نہ ہو, اس کی مطمع نظر صرف خدا کی ذات. وہ بطول زہرا اپنے پاس سارا فدق رکھتی اور مولا علی کو ساری رات مزدور کراتی کہ جہاں مزدوری کر اور اسلام پہ مال پیش کر, میں کچھ نہیں دینے والی. کتنا تہمت تم حضرت ابوبکر پہ لگاتے ہو, لگ کدھر رہا ہے؟ کوئی فدق ان کا مال نہیں تھا. اگر وہ فدق کی مالکہ ہوتی تو ضرور وہ کم از کم اس سال کی آمدن کو اسلام کے لیے دے دیتی. توجہ ہے بھائی. اس موقع پہ حضور بار بار فرماتے رہے اسلام کے لیے مال پیش کرو, اسلام کے لیے مال پیش کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے من جہز جیش الاسرا, جو بھی اسلام کے لیے مال پیش کرے گا فَلَهُ الْجَنَّةُ, میں مصطفیٰ اس بندے کو جنت کی ضمانت دوں گا. مال پیش کرتے رہے, ابو بکر کرتے رہے, حضرت عمر کرتے رہے, حضرت علی کرتے رہے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, سارے صحابہ کرتے رہے, حضرت سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا 100 اونٹ بما ساز و سامان, 100 اونٹ. اب تازہ آپ نے اونٹ ذبح کیے قربانی میں, کتنے کا اونٹ ملا جی؟ ہاں جی 7-8 لاکھ کا, 5 لاکھ کا بھی لگائیں تو 100 اونٹ ہے. ہاں جی 5 کروڑ روپیہ. آگے چلیے. حضور نے پھر ترغیب دلائی, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 200 اونٹ دیتا ہوں اور ساز و سامان کے دیتا ہوں. پھر حضور نے ترغیب دلائی, عرض کی آقا 300 اونٹ بھی ماں ساز و سامان. اب 15 کروڑ تو بن گیا نا کم از کم, لیکن جب گھر گئے لے کر آئے نہ 300 تھے نہ 400, 950 اونٹ لے آئے. حضرت عثمان پیش کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. خواجہ بطحا میری خدمت قبول کیجیے, اور ساتھ 40,000 دینار لے آئے سونے کے سکے اور پیش کی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ جب اب دینار آئے نا حضور کے پاس, حضور دیناروں کو یوں ہاتھ لگا رہے ہیں, ذرا پریکٹیکل کریں نا بھائی, یوں ہاتھ لگا رہے ہیں اور فرما رہے تھے ما درانا عثمان ما عمل بعد هذا, ما درانا عثمان ما عمل بعد هذا. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے, قیامت کے دن عثمان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. جن سے حساب ہی نہیں ہونا
تم ان سے حساب لیتے ہو؟ تکڑیاں تول رہے ہو؟ یوں کیا تھا یوں ہی ہوا، یوں ہوا تو یوں ہی ہوا. بتاؤ جن سے رب حساب نہ لے، مصطفیٰ حساب نہ لے، علی المرتضیٰ حساب نہ لے، تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ اس موقع پہ حضور نے اور بھی دعائیں کی. وہ ایک دعا تھی تاریخ دمشق جلد 97 صفحہ 39. یہ بڑی دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ کتاب ہے تاریخ دمشق. اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں: عثمان ہو اور آج انہوں نے یوں حیا انسان تو ربی اللہ یوں بفاہ للحساب وشفانی. اے اللہ میرا عثمان بڑے حیا والا ہے، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینے کی یہ طاقت نہیں رکھتا. بڑے حیا والا ہے، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینے کی یہ طاقت نہیں رکھے گا. فشفانی. ساتھ ہی حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ شفاعت قبول کر لی. یہ ہے حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر. اس موقع پہ رسول پاک نے پھر اور دعا مانگی، یہ بھی تاریخ دمشق میں ہے. فرمایا اللہم قد رضیت عن عثمان فارض عنہ. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. بڑی مٹی ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم چمکتی ہوئی امت ہے، چمکتے محبوب کے چمکتے ہوئے غلام ہیں. ہمارے آباء و اجداد بھی بڑے چمکنے والے، ہماری تو لسٹ ہی بڑی پرانی ہے. اس چمکتے آباء میں کہیں ابو بکر کا نام ہے، کہیں عمر کا نام ہے، کہیں عثمان کا نام ہے، مولا علی کا نام ہے، حضرت حسن و حسین کا نام ہے، طلحہ و زبیر کا نام ہے، بلال و عمار کا نام ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا نام ہے، ابو بکر کے پھر غلاموں کا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے، امام مالک کے ماننے والے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، مجدد الفسانی کے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے. ہمیں کس بات کی شرم ہے بھائی؟ ہماری تو لسٹ بڑی پرانی ہے. ہم کوئی دیالوں سے اور ڈالروں سے کوئی فرقہ بنا ہے؟ ہم فرقہ نہیں ہے. میں نے کافی دفعہ جمعہ میں بھی کہا، واعظین میں بھی، وعظوں میں بھی کہا، یہ اعلان اعلان کہتا ہوں، ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقوں پہ لعنت ہے خدا کی. ہم جماعت ہیں. ہم کیا ہیں؟ زور سے بولیے، ہم کیا ہیں؟ جماعت ہے. وہ 2-4 ٹولیاں الگ ہو جائے، وہ فرقوں والی الگ بنتی جائے، ہم پوری جماعت ہے. اور اس جماعت کا پہلا سالار ابو بکر صدیق ہے. ہاں جی. اور آخری انشاءاللہ امام مہدی ہے، امام مہدی علیہ السلام. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی نے یہ سارا مال پیش کیا. حضور نے فرمایا ما در علی عثمان ما بلا بعد ازلی. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، اللہ فری ہیں، فری ہیں، جو مرضی کرے. لیکن اس کے باوجود بھی عثمان اللہ سے بھی ڈرنے والے. جنازہ اٹھتا چیخیں نکل جاتی. ہاں جی. اب ہمارا حال کیا؟ ہمیں سے کسی کو ملی ہے جنت کی بشارت؟ ہم تو امید میں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید رکھنا، ڈرتے بھی رہنا. حضرت عثمان ڈر رہے ہیں. کتنی بار جنت ہو گئی؟ 3 بار. چوتھی بار ایک صحابی آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں. امام حاکم لکھتے وہ گاؤں کا رہنے والا تھا. دیوا بتی اس نے، آپ کو پتہ پرانے زمانے میں دیوے بتی لائٹینوں پہ کام ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جو ہے وہ آسمانی بجلی چمکتی تو روشنی ہوتی تو لوگ کام کرتے. اس سے کہا فل جنت برکن، آقا جنت میں بھی بجلی ہوگی. اسے کیا خبر جنت میں اندھیرا نہیں ہے، جنت میں نور ہی نور ہے، جنت میں نور ہی نور ہے. اسے کہا پھر جنت برکن، جنت میں بھی بجلی ہوگی؟ کہا نام. فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوگی. کیسے؟ والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتعبد فتبرق لہ الجنہ. فرمایا میرا عثمان یوں ہی جنت میں قدم رکھے گا، ساری جنت ہی چمک جائے. یہ استقبال جنت میں حضرت عثمان کا. قربان جان. نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کنز الاموال کی حدیث ہے، فرمایا اور اس کا کچھ حصہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. فرمایا لا يدخل ترمذی اور حاکم میں یہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے 70,000 بندہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جائے گا. ایک بندے کی وجہ سے کتنے ہزار. اور اس میں وہ نام بھی ہے کنز الاموال میں. فرمایا لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 كلهم
قد استوجب النار الجنت بغیر حساب، فرمایا 70,000 وہ بندہ جن پہ ان کے کرتوتوں اور عملوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ بغیر حساب کتاب کو وہ 70,000 بندہ وہ عثمان کی وجہ سے جنت جا رہا ہوگا۔ جن کی وجہ سے جنت مل رہی ہے وہ خود جنتی نہیں ہوں گے۔ بولیے بھائی آگے کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا سخاؤ شجرۃ فی الجنہ وعثمان بن عفان غصن من اغصانها، جنت میں سخی جو ہیں یہ جنت کا درخت ہے۔ ایک مثال دی، سخی کیا ہے؟ جنت کا درخت ہے، جتنے سخی ہیں جنت کا درخت ہے، فرمایا ان کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کا نام عثمان بھی ہے۔ جنت کی ٹہنی، اس سخاوت کے درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کون ہے؟ عثمان ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے یہ مثال دی، یہ سارے سخی ہر مال پہ، بلکہ حضرت عثمان غنی ہر موقع پہ مال دینے والے۔ اس موقع پہ میں آپ کو بطور لطیفہ ایک بات بتا دوں، حضرت عثمان غنی ہر معاملے میں مال پیش کرنے والے، لیکن ایک حسرت لے کے دنیا سے گئے۔ ایک حسرت، وہ حسرت کیا تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی مال آتا تھا اسلام کے لیے، حضرت عثمان کا بھی آتا تھا، لیکن حضرت عثمان کہتے تھے مجھے حسرت رہی ہے کاش میرے مال کو بھی رسول اللہ اس طرح تصرف کرتے، استعمال کرتے جس طرح ابو بکر کے مال کو رسول اللہ نے استعمال فرمایا۔ ادھر حساب ہی نہیں تھا کہ ابو بکر کا مال کون سا ہے، رسول اللہ کا مال کون سا ہے۔ ابو بکر کے مال کو رسول اللہ اپنا مال اختیار فرما کے اسے تصرف کرتے، ہر موقع پہ فرمایا بلال دیا کا، فرمایا علی کے لیے جتنا خرچہ ہے شادی کا ابو بکر کے مال سے تھا۔ ابو بکر گھر بیٹھے ہوئے قربان جائے۔ اس موقع پہ حضرت عثمان نے سوچا کوئی ہم بھی تو خدمت کرے، کانوں میں آواز پہنچی کہ علی ذرا بیچنے آ رہے ہیں کنی کا منڈی میں تاکہ فاطمہ زہرا کا جہیز وہ حق مہر تیار کریں، تو یہ بھی پہنچ گیا منڈی میں۔ ذرا جو جنگی بختر تھا لباس لوہے کا بیچنے کے لیے مولا کائنات نے پیش کیا تو حضرت عثمان گاہک بن گیا، کہنے لگے کتنے کا؟ کہا یہ 4 درہم کا نہیں، 4 درہم تھوڑے ہے، آپ نے تھوڑی قیمت لگائی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ منڈی میں اس وقت 4 ہی چل رہی تھی، فرمایا اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ فرمایا آپ بڑھائیں، آپ نے کم لگائی ہے۔ بیچنے والا علی ہو، خریدنے والا عثمان ہو، سودا ذرا کا ہو رہا ہے، اللہ اکبر 8 ابھی بھی کم آپ نے بتایا اور زیادہ بڑھائیں، بڑھتے 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 4 سے 400 تک آئی۔ کتنی آئی؟ 400 حضرت عثمان غنی نے دیے، ذرا لے لی۔ مولا علی جب جانے لگے 2-4 قدم اٹھائے، کہا علی ایک مسئلہ تو بتاتے جاؤ، مسئلہ بھی بتاتے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ مسئلے سے مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا، سنا دوں گے؟ بڑا گھر میں جب میں 4-5 سال تھا نا، وہاں ایک سبزی والے تھے، ان کے پاس سبزی لینے آیا تھا، وہ کہتے مفتی صاحب آپ ذرا بیٹھیں تو مسئلے بتائیں، آپ کو سبزی فری۔ کبھی کبھی یہ بھی مجھے اس وقت جب مولا علی والی سنت یاد آ جاتی ہے۔ اچھا مسئلہ بتائے، کیا مسئلہ؟ اگر کوئی تحفہ دے لے لینا چاہیے؟ اور میں بالکل لے لینا چاہیے۔ تو فرمانے لگے یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، ذرا بھی واپس کر۔ نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا، شالہ کہتے ہیں چادر کو، کے اوپر جو شال اڑ جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتنی چادریں پائی حضور سے؟ 2 شہزادیاں آئی نا۔ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ، سارے مل کے پڑھے نور کی سرکار سے، ارے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو رین جوڑا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ اب چوتھی فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسهمه، جب بدر کی پہلی جنگ ہوئی نا، کتنے تھے اس میں شریک؟ 310۔ کتنے تھے؟ 3 نہیں تھے، ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے۔
شریک نہیں تھے، دو اور بھی تھے، وہ بھی لڑائی میں شریک ہے. وہ ارد گرد حضور کے حکم سے ارد گرد زمین کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے. ادھر لڑائی ہے، ادھر جائزہ ہے. تو جنگ جو ہوتی ہے نا، صرف سارے سپاہی اسی جگہ پہ نہیں ہوتے، کہیں آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. کتنے تھے وہاں؟ 310. وہ جو دو تھے ان کو بھی بدری کہا، اور حضرت عثمان غنی کو بھی حضور نے بدری کہا. حضرت عثمان مدینہ میں تھے. بھئی کیوں مدینہ میں تھے؟ کہ جب لشکر اسلام تیار ہو کے مدینہ سے بدر کی طرف گیا، این انہی دنوں شہزادی رسول جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ سلام اللہ علیہا نبی پاک کی شہزادی بیمار تھی. تو فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو، ہم بدر کے لیے جا. جب بدر سے واپس آئے حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے مدینہ بھیجا جنگ کی خوشخبری کے لیے کہ بدر فتح ہو چکا اور 70 کافر مارے گئے اور 70 ہم قیدی بنا کے مدینہ لا رہے ہیں، مال غنیمت بھی ہاتھوں ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں جو ہی مدینہ میں داخل ہوا آگے سے جنازہ آ رہا، میں نے کہا ہو نہ ہو شہزادی کی قوم دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے پہلے پھر جنازے میں شرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی این جنگ بدر کے موقع پر 17 کو لڑی گئی. 21-22 تاریخ کو رمضان مبارک کو حضرت سیدہ رقیہ کا جو ہے وہ تدفین ہوئی. حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ کی وجہ سے وہاں مدینہ منورہ میں ٹھہرے. جب حضور واپس آئے فرمایا اِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَصَامَهُ. اے عثمان بدریوں میں تیرا بھی شمار ہے اور بدر کا حصہ تجھے بھی ملے. تو اس لیے اب 313 ہو گئے. شامل کتنے سے؟ 310. اچھا اعتراض کرنے والے اس دور میں نہیں ہیں کہ یہ جی فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، عثمان نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، ابوبکر نے یہ کیا. کچھ بک بک کرتے ہیں علی نے یہ کیا، حسن نے یوں کر دیا، حسین نے یوں کر دیا. یہ اس زمانے میں بھی تھے، صحابہ کے زمانے میں. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا مجمع لگا ہوا ہے، حج کا موقع ہے. ایک مصر سے بندہ آیا، اس نے کہا یہ مجمع کن کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجمع صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے. تو وہ بھی صفے چیرتا ہوا لوگوں سے فراس کرتا ہوا آگے آیا. اس نے کہا عبداللہ ایک مسئلہ بتا. ہم نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا؟ کہنے لگا کیا جنگ احد میں عثمان بھاگا نہیں تھا؟ اعتراض اس زمانے میں تو اس زمانے میں. آپ نے فرمایا ہاں عثمان بھاگنے والوں میں سے. اس نے کہا کیا جب رسول اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں سب صحابہ سے بیعت لی تھی عثمان غیر حاضر نہیں تھا؟ فرمایا غیر حاضر تھا. اس نے کہا جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی عثمان بیچ میں شامل تھا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا واہ 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 میرا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا سان ابھی اگلے بھی یہ صرف اعتراض نہ سنا کرے کچھ جواب بھی لیا کرے. فرمایا سان وہ تم نے پوچھا وہ واقعی ایسے تھا. اگلی بات بھی سن رہا بیعت رضوان میں عثمان شامل نہیں تھا تو کیا یہ تو نے نہیں سنا؟ حضور نے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. اور مجھے تو بتا عثمان کا ہاتھ بہتر ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ بہتر ہے؟ وہاں جتنے تھے ان کا ہاتھ بہتر ہے یا مصطفیٰ کا ہاتھ بہتر ہے؟ کہنے لگا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بہتر ہے. فرمایا پھر وہ کتنا خوش نصیب تھا جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا. رہا دوسرا عثمان جنگ احد میں بھاگنے والوں میں تھا. کیا یہ نہیں تو نے قرآن میں پڑھا رب نے خود فرمایا محبوب کہ تیرے صحابہ بھاگ گئے تھے لقد عفا عنکم، ان سب کو خدا نے معاف کر دیا. جب خدا نے معاف کر دیا تو ابھی تک معاف نہیں کر سکا؟ تو بولو نا. اچھا تیسرا فرمایا تو کہتا ہے بدر میں موجود نہیں. اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ کی شہزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے وہ مدینہ منورہ میں تھے. اور رسول اللہ نے جب مدینہ آئے تو فرمایا ان لک اجر رجل ممن شهد بدرا وصابہ. بخاری 3130 حدیث نمبر. فرمایا حضرت عثمان کو رسول اللہ نے کہا تو بدریوں میں بھی ہے اور بدر کی مال غنیمت کا تجھے حصہ بھی ملے گا. یہ ہے حضرت عثمان غنی. اچھا اب جو بدری ہے اس کی شان کیا ہے؟ جو بدری اب 310 نہیں 313 بدری ہے، ان کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہی ہے. حضور نے فرمایا اے معلوم شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. رب العالمین نے بدریوں کی طرف جھانکا. کن کی طرف جھانکا؟ اچھا ایک بار حضرت جبریل بھی آ گئے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل بتا فرشتوں میں بھی افضل ہے کوئی؟ تو عرض کی آقا ہاں فرشتوں میں وہ 5000 افضل ہیں جو بدر کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے 5000 جو بدر کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے وہ کل کروڑوں اربوں فرشتوں میں وہ 5000 فرشتہ فرمایا اسی طرح جس طرح آپ کی امت میں یہ 313 افضل ہیں۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے بدریوں کی طرف جھانک کے فرمایا اور ایک مجدہ جاں فضا سنایا اے مانو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، ان سب پہ اے بدر والو تم پہ سب پہ جنت واجب ہو چکی، آج کے بعد جو مرضی کرو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ حساب یہ بلا حساب، اور جب بلا حساب ہے تو ان سے حساب مانگتا ہے۔ ابو بکر بلا حساب، حضرت عمر بولیے نا آواز آنی چاہیے، حضرت ابو بکر بلا حساب جنتی، حضرت عمر بلا، حضرت عثمان بلا حساب، حضرت مولا علی بلا حساب جنتی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بلا حساب جنتی، حضرت بلال اور عمار بلا حساب جنتی، یہ 313 بلا حساب جنتی ہے، پھر سے تو حساب مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے بتایا کہ حضور نے وہ بیعت لی کتنے صحابہ سے؟ 1500 سے، اور حضرت عثمان غنی نے بھی آ کے بیعت کر لی۔ اب نبی پاک کا فرمان قربان جائے، فرمائے انی لا ارجو اللہ يدخل النار انشاءاللہ احد شاہد بدرا والحدیبیہ، فرمائے لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ان میں سے ایک بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ اچھا یہ 1500 وہ ہیں جو نصرت کی عالم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ گئے۔ سفر کتنا ہے بھائی؟ ہاں جی کلومیٹر آپ نکال لیں گوگل میں سے، ہاں جی اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا، اور ساتھ وہ بکرے چھترے جانور بھی لے جا رہے ہیں، اور عمرہ کیے بغیر رسول اللہ کے ساتھ ہی واپس بھی آ رہے ہیں کہ جت والے سونا راضی، ہاں کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں۔ یہ 1500 کے 1500 راستے میں پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے، میرے شفا بھی ادھر ہی آتا ہے اور میرے روحہ بھی ادھر ہی آتا ہے۔ یہ وہ دو کنویں ہیں جو خشک ہو گئے تھے، پانی تک نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کلے کی اور کنویں چل پڑے اور میٹھے پانی کے ہو گئے، اور راستے میں ایک جگہ پہ پانی ختم بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا حضور اب پانی کوئی نہیں، مشکیزوں سے ختم، ہر چیز کنواں بھی کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مشکیزوں کو نچوڑو، مشکیزوں کو نچوڑا گیا، قطرہ قطرہ کر کے نکالا گیا، اور ایک پیالے کے اندر پانی آیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست لوٹ اس پیالے کے اندر ڈال دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ان انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، وہ پیالہ جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ پی بھی رہے ہیں، مشکیزیں بھر رہے ہیں، سارے مشکیزیں بھر لیے، سب نے پانی پی لیا، اونٹوں نے بھی پانی پی لیا، اور جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا پیالے میں اتنے کا اتنا پانی تھا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا اس وقت کتنے تھے؟ اس وقت کہا تھے تو 1500۔ صحابی کا عقیدہ سنیں، تھے کتنے؟ اگر اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جاتا۔ کتنے ہوتے؟ 1,00,000۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ آخری حدیث سن لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو بے شمار میں نے لکھی ہیں، اگلا میں جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا، آپ شروع سے ہی آ جائیں تاکہ وہ جو کم اعتراضات ہیں میں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے لوں، چونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اسباب پر بعض بندے اعتراض کر کے اور بعض پھر پورتی سن کر پوری خبر نہیں سنی ہوتی، پھر وہ عقیدہ پال لیتے اور گندے عقیدے والے ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں اس وقت بیان کروں گا۔
اب آخری حدیث اس موقع پہ سن لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا, امام حاکم اس حدیث کو لائے, مختلف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا جو جس کے جوڑ کا نا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, جو جس کے برابر کا ہے کھڑا ہو جائے. کوئی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, میرے حضور آئے عثمان کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں مجھے وہ بات یاد آئی حضرت عثمان غنی کے زمانہ کی کہ جب منبر انور جنہوں نے دیکھا ہے حضور جامع دوالوں سے سن کر ریاض الجنہ میں, وہ دیکھتے 3 سیڑھیاں ہیں. کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 3. جب سرکار خطبہ دیتے تھے تو اوپر والی سیڑھی پہ چلتے, جب حضرت ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ آئی تو وہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے, حضرت عمر فاروق کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس سے بھی نیچے والی سیڑھی, اب اس کے نیچے سیڑھی نہیں تھی. حضرت عثمان غنی کی جب گورنمنٹ آئی وہ رسول اللہ کی سیڑھی پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا, لوگوں اگر میں ابو بکر کی سیڑھی پہ بیٹھتا تو تم گمان کرتے کہ شاید میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھتا ہوں, اور اگر میں عمر کی سیڑھی پہ بیٹھتا شاید تم یہ گمان کرتے کہ میں اپنے آپ کو عمر کے برابر سمجھتا ہوں. میں رسول اللہ کی سیڑھی پہ اس لیے بیٹھا ہوں, عثمان رسول اللہ جیسا ہے ہی نہیں, کسی کا گمان ہی نہ ہو, میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہاری سہولت ہو جائے تمہاری. اس کے بعد پھر جو بھی سیڑھی پہ بیٹھا تیسری پہ ہی بیٹھا. مولا علی, حضرت امام حسن, جتنے بعد کے خلفاء, ایک متوکل عباسی خلیفہ تھا, وہ بک بک کر رہا تھا عثمان نے یہ کر دیا, عثمان نے یہ کر دیا. عثمان کو کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کی سیڑھی پہ بیٹھتا, عثمان کو چاہیے تھا کہ نیچے بیٹھتا. وہاں ایک مشہور محدث ابو زرعہ بھی تھے, انہوں نے کہا متوکل زبان سنبھال کے بات کر, یہ عثمان کا تیرے اوپر احسان ہے. اگر عثمان نیچے بیٹھتا تو علی اس سے بھی نیچے بیٹھتا, حسن اس سے بھی نیچے بیٹھتا, تو کسی کنویں سے خطبہ دے رہا ہوتا, تو کسی کنویں سے خطبہ دے رہا ہوتا. شکر کر عثمان غنی نے یہ مسئلہ امت کے لیے حل فرما دیا. انہوں نے کہا ہم رسول اللہ جیسے, بولیے ہم رسول اللہ جیسے ناسنا کمسلے گی. ایک صحابی سے پوچھا گیا کتنے جانور منع ہے قربانی کے لیے, انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ نے ہم سے بیان کیا 4 جانور قربانی کے لیے نہیں کرنے. یہ انگلیاں بھی کھڑی کی, رسول اللہ نے بھی انگلیاں کھڑی کی. کتنے جانور قربانی کے لیے منع؟ 4. ساتھ ہی وہ صحابی کہنے لگے میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں کہ انگلیوں کی بھی برابری نہ ہو جائے. وہ عقیدت, وہ ادب اور احترام. فرمائی یہ گمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رسول اللہ جیسا ہے, لیکن میں امت کے آنے والے خلفاء کے لیے آسانیاں کر رہا ہوں. تو اس موقع پہ رسول اللہ فرمایا جو جس کے جوڑ والا ہے ذرا کھڑا ہو جائے. سارے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے پاس. نبی پاک علیہ السلام نے جو جس کے برابر والا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اتنا کہہ کے رسول اللہ عثمان کے ساتھ ہو گئے. عثمان نہیں ہوئے, رسول اللہ ہوئے. رسول اللہ ہوئے کہ ایک ساتھ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا سجن ہے, قیامت کے دن بھی میرا سجن ہے. یہ ہے حضرت عثمان بن نفان, اللہ ان سے راضی ہے, ان کے صدقے اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ تعالی ہمیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے کی ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ بالتفصیل ان کی شہادت اور اصحاب شہادت پہ مجھے امید ہے کہ آپ پہلی ہی فرصت میں ٹائم و ٹائم آ جائیں گے تاکہ میرے لیے یہ سارا بیان کرنا آسان ہو. فاقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ وما علیہ